محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مقدسہ مطہرہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے اس چیز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اے اللہ، آپ نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کتنا بلند کیا ہے، کتنی رفعتیں عطا کی ہیں، کتنی بلندیاں عطا کی ہیں۔ کائنات کے یہ فرد و بشر آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کائنات میں یہ بسنے والے لوگ نبی کائنات رحمت عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کے حوالہ سے جاننا چاہتے ہیں کہ کتنی رفعتیں، کس قدر مقام و مرتبہ اللہ مالک کائنات نے نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار آج بڑے بڑے خطباء نبی علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں، مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہیں، اور صدیاں بیت چکی ہیں، نبی علیہ السلام کی مدح کرنے والے مدح کرتے آ رہے ہیں، لکھنے والے لکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہر انسان یہ کہتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ آواز ذرا صحیح کرو یار۔ ہر انسان تعریف کرنے کے بعد، مدح کرنے کے بعد یہی کہتا ہے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام کی شان میں کیا بیان کروں گا، میری جماعت کے خطباء علماء کیا بیان کریں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی شان بیان کرنے سے نبی کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا، لیکن نبی کائنات کی شان بیان کرنے سے میری شان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب نبی کا مقام بیان کرتا ہوں تو میرے مقام میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے نبی کی عظمت کے اندر اتنی بلندیاں رکھی ہیں کہ جو نبی کی مدح کرتا ہے، آقا کی شان بیان کرتا ہے، اللہ اس کی شان، مقام و مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے۔ ہمارے بیان کرنے سے شان کیا بلند ہوگی کہ اللہ خالق کائنات خود فرماتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اتنا ذکر آپ کا بلند کیا ہے کہ جہاں جہاں ذکر خدا ہوتا ہے وہیں وہیں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ کائنات دو عالم کا آپ کیلنڈر اپنے سامنے رکھ لیں، دنیا کے اوقات اپنے سامنے رکھ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ ملیشیا کے اندر سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہاں پہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ ذکر خدا وہاں پہ ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے۔ یہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے۔ ملیشیا کے اندر اذان فجر کا وقت اختتام کو نہیں پہنچتا کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اذان فجر بنگلہ دیش میں ہوتی ہے، اذان فجر وہاں پہ ہوتی ہے، ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وقت اختتام کو نہیں پہنچتا کہ ادھر پاکستان کے اندر ہمارے سیالکوٹ کے اندر شکرگڑھ کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اذان فجر ہوتی ہے، اللہ کی توحید کی، اللہ کی یکتائی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر یہ اذانوں کا سلسلہ جو سیالکوٹ سے شروع ہو کر کراچی تک جاتا ہے، تقریباً آدھے گھنٹے کے فرق کے ساتھ یہ اذان فجر ہوتی رہتی ہے، وقت اختتام کو نہیں پہنچتا، ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے کہ یہ اذان یہاں پہ عمان کے اندر، ریاست کے اندر، عمان کے اندر مسقط میں جاتی ہے، مسقط کے اندر اذان فجر ہوتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وقت اختتام کو نہیں پہنچتا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے اندر اذان فجر شروع ہوتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، وقت اختتام کو نہیں پہنچتا کہ سعودی عربیہ کے اندر اذان فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سعودی عربیہ بہت بڑا رقبے کے اعتبار سے اسلامی ملک ہے، اذان فجر ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ جناب بحرہ اوقیانوس کراس کر کے مغربی ممالک کی طرف اذان فجر جاتی ہے، اتنی دیر میں دوبارہ
دوبارہ ملیشیا کے اندر اذان ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ماننا پڑے گا روئے زمین کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں ہے، کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے، کوئی ایسی گھڑی نہیں ہے، کوئی دنیا کا کیلنڈر ایسا نہیں ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہے جہاں پہ ذکر خدا ہوتا ہو، ذکر مصطفیٰ نہ ہوتا ہو۔ ہر جگہ ذکر خدا ہر لمحے ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، ذکر خدا بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے ورفعنا لک ذکرک کہ رب کائنات فرما رہے ہیں محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ آج ہم دنیا کے اندر دنیا کے بڑے بڑے عظیم لوگوں کی سوانح حیات دیکھتے ہیں، ان کی سیرتوں کو دیکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے، کسی کی سیرت پہ ایک کتاب، کسی کی سیرت پہ 2 کتابیں، کسی کی سوانح حیات پہ 3 کتابیں 4 کتابیں نظر آ جائیں گی، لیکن قربان جاؤں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ 1 کتاب نہیں، 2 کتابیں نہیں، 3 کتابیں نہیں، 20 کتابیں نہیں، سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہر زبان کے اندر کتابیں نبی کی سیرت کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ اور یہاں پہ یہ بھی سن لیجئے کہ لوگوں کی سیرت سوانح کے اوپر کتاب لکھی جاتی ہے، ولادت سے آغاز ہوتا ہے، وفات پہ اختتام ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں کونین کے تاجور پہ، سید الثقلین پہ، امام القبلتین پہ جب آقا کی باری آئی، صرف آپ کی پیدائش سے تذکرہ شروع نہیں ہوا، اللہ نے اس سے بہت پہلے تذکرہ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ جب زمینہ تھا، زمانہ تھی، خالق کائنات نے، مالک ارض و سما نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کی ارواح سے یہ وعدہ اور اقرار لیا، یہ میثاق لیا کہ مجھے بتاؤ اگر تمہاری زندگیوں کے اندر میرا رسول برحق آ جائے، نبی آخر الزمان آ جائے۔ یہاں پہ رسول کے اوپر جو تنوین آئی ہے یہ تنکیر کے لیے نہیں، تعریف کے لیے آئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خاص رسول، میرا خاص پیغمبر آ جائے، جب وہ میرا خاص پیغمبر آ جائے، میرا رسول آ جائے، تم نے اپنی نبوتوں کو نہیں چلانا، اپنی پیغمبریاں نہیں چلانی، اپنی رسالت کے پیغام نہیں دینے، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر میرے نبی کی نصرت کے لیے، نبی کے دین کے لیے، نبی کی بات کو آگے پھیلانے کے لیے کمر بستہ ہو جانا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جب باری آئی تو آپ کی ولادت سے آغاز نہیں ہوا، ولادت سے بہت پہلے آپ کی سیرت کا آغاز ہوا۔ ماننا پڑے گا دنیا والوں کی سوانح حیات لکھی جاتی ہے، سیرت سے آغاز ہوتا ہے، لیکن جب میرے آقا کی باری آئی سیرت سے بہت، آقا کی ولادت سے بہت پہلے آپ کی سیرت کا تذکرہ، آپ کے ورفعنا لک ذکرک کی عظمت اور شان کا تذکرہ شروع کر دیا۔ لوگوں کی سیرت اور مقام اور مرتبہ جو ہے ان کی وفات پہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ الٹ ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا ہر لمحہ بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا سے آخرت بہتر ہے۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت یہ ہے، شان یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے آپ کی شان بیان ہو رہی ہے، ولادت کے بعد بھی شانیں بیان ہو رہی ہیں۔ ماننا پڑے گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ مصداق آپ ہی ہیں، آپ کی عظمت اور شان یہ ہے، مقام و مرتبہ یہ ہے۔ اللہ نے رفعتیں اتنی عطا کی ہیں، بلندیاں اتنی عطا کی ہیں کہ لوگوں کسی کی سیرت سوانح کے اوپر 1 2 3 4 کتابیں ہیں، نبی کی سیرت اور سوانح کے اوپر ہزاروں کی تعداد کے اندر کتابیں موجود ہیں۔ صرف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے اوپر نہیں بلکہ حیرانگی ہوتی ہے نبی علیہ السلام کے ایک ایک قول کے اوپر، نبی علیہ السلام کے ایک ایک فعل کے اوپر، نبی علیہ السلام کی ایک ایک بات کے اوپر۔ آپ کو مارکیٹ کے اندر کتابیں نظر آ جائیں گی، کسی نے نبی کو الصادق الامین دیکھا، اس نے صدق کے اوپر کتاب لکھ دی، کسی نے نبی علیہ السلام کے غزوات کو دیکھا، اس نے غزوات کے اوپر کتاب لکھ دی، کسی نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا، اس نے صلاۃ الرسول لکھ دی، کسی نے نبی علیہ السلام کی زکوٰۃ کو دیکھا، زکوٰۃ کے اوپر کتاب لکھ دی، کسی نے نبی کے حج کو دیکھا، حج کے اوپر کتاب لکھ دی، کسی نے نبی کے عمرے کو دیکھا، عمرے کے اوپر کتاب لکھ دی۔ ہاں نبی کے ایک ایک لمحے کے اوپر، نبی کے ایک ایک قول کے اوپر، نبی کے ایک ایک فرمان کے اوپر، نبی کی سیرت کے ایک ایک پہلو کے اوپر کتابیں مارز وجود میں آتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ماننا پڑے گا جس کی ہر ادا کو رب کائنات نے بلندیاں عطا کر دی ہیں، وہ ذات ہے وَرَفَعْنَا لَكَ۔ اتنی عظمتیں عطا کی ہیں، اتنی بلندیاں عطا کی ہیں، اللہ کتنی بلندیاں تو نے عطا کی ہیں، کتنی رفعتیں عطا کی ہیں۔ وہ ہستی کون سی ہستی ہے، وہ ہستی کیسی ہستی ہے، وہ انسان کیسا عظیم انسان ہے کہ جس کی سیرت کے تذکرے آج ہو رہے ہیں، کل بھی ہو رہے تھے، کرنے والے کرتے چلے جا رہے ہیں، لکھنے والے لکھتے چلے جا رہے ہیں، بیان کرنے والے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے وہ پیارے حبیب کیسے تھے، ان کی شکل و صورت کیسی تھی، ان کی کیفیت اور حالت کیا تھی، آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت نبی علیہ
अलैहिस्सलाम की मदह करते हैं, आका अलैहिस्सलाम की शान बयान करते हैं, कहते हैं व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे हुसैन देखा ही नहीं है। व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे हुसैन देखा नहीं है। हसन ने कितने हुसैन देख लिए होंगे, कितने जमील देख लिए होंगे, पूरा मक्का फिर लिया होगा, पूरा मदीना फिर लिया होगा, हाँ हाँ पूरा अरब उन्होंने फिर लिया होगा, कितने सोने देख लिए होंगे, कितने मनमोहने देख लिए होंगे, कितने खूबसूरत देख लिए होंगे। हजरत हसन कहते हैं लोगों को गलत फहमी न रह जाए, व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाहु, हाँ हसन की आंखें आपसे हुसैन देख कैसे सकती थीं, आज तक किसी माई ने इतना जमील जना ही नहीं है, ऐसा हुसैन किसी माई ने पैदा ही नहीं किया, भला हसन की आंखें कैसे देख सकती थी। ये तो हसन है ना। यहाँ पे जबरील अमीन आके बैठे हैं, आकर कहते हैं आका मैंने मशारक देखे हैं, मैंने मगारिब देखे हैं, शरक गरब देखे हैं, मैंने हुस्न यूसुफ भी देखा है, दमे ईसा भी देखा है, मैंने बड़े बड़े नबिया को देखा है, उनकी ज़ियारतें की हैं, सुबह शाम उनके पास आया हूँ, मैंने तमाम अंबिया की ज़ियारतें की हैं, मशरक की इंतहाएं देखी हैं, मगरब की इंतहाएं देखी हैं, शमालो जनूब की इंतहाएं देखी हैं। लम अरबी मिसला मुहम्मदिन, मैंने मोहम्मद करीम जैसा कोई नहीं देखा। यहाँ पे जबरील अमीन आकर बैठकर ये कह रहे हैं वरफाना लका जिक्रक, आप जैसा कोई भी नहीं है। हसन कहते हैं व अहसन मिनका लम तर कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिकत मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकत कमा तशाउ। आका मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ने आपको आपसे पूछ पूछ के बनाया है। महबूब मुझे बता आपकी पलकें कैसे सजाऊं, ऐ महबूब मुझे बता आपकी रुखसारें कैसे लगाऊं, ऐ महबूब आप बताएं आपकी आंखों को कैसे लगाऊं, आपकी नाक कैसे बनाऊं, आपके कान कैसे सजाऊं, आपकी जुल्फों को कैसे लगाऊं। अल्लाह आपसे पूछता चला गया है, पूछ पूछ के अयूबो नकायस से मुबर्रा पाक आपको बनाता चला गया है। जैसे आप कहते गए हैं रब्बे कायनात वैसे आपको बनाते गए हैं। कैसे आपका जिक्र बुलंद ना हो, आपकी शान के तज़किरे कैसे ना हो। हजरत जाबिर कहते हैं दिन मैंने कहा आज मैंने फैसला करना है, ये आसमान पे चमकने वाला 14वीं का चांद ज्यादा खूबसूरत है कि मदीना का ताजदार ज्यादा खूबसूरत है। आज मैंने फैसला करना है मस्जिद नबवी में बैठने वाला कायनात का इमाम ज्यादा खूबसूरत है या आसमान पे चमकने वाला ये जो बदरे मुनीर है ये ज्यादा खूबसूरत है। आज फैसला करना है। हजरत जाबिर कहते हैं मेरे कदम उठते चले जा रहे हैं। मस्जिद नबवी का कच्चा सेन है, मस्जिद नबवी के कच्चे सेन में आमिना के लाल पैकरे हुस्न जमाल साहिब कमाल तशरीफ फरमा है। हजरत जाबिर कहते हैं अब मैं देखता हूं कभी आसमान के चमकते हुए चांद की तरफ और कभी मस्जिद नबवी के कच्चे सेन की तरफ। यहाँ पे नबुव्वत का ताजदार चमक रहा है। मैंने कहा फैसला करना है, कभी इधर देखता हूं कभी उधर देखता हूं। जाबिर कहते हैं बार बार मैं देख रहा था। बाबा जी समसाम ने इस हदीस मुबारक का तर्जमा पंजाबी में कर दिया। कहते हैं रिवायत करेंदे जाबिर सुहारा एक राती में डिठा मुहम्मद प्यारा चन्नू 14वीं ते कोई कोई सितारा मैं दोहां देखा दोबारा दोबारा। फैसला करना चाह रहे हैं। कहते हैं कभी आसमान पे चमकने वाले 14वीं के चांद को देखता हूं, कभी मस्जिद नबवी के कच्चे सेन में बैठे हुए आमिना के लाल को देखता हूं। कहता हूं फैसला करना है ज्यादा खूबसूरत कौन है। हजरत जाबिर कहते हैं रिवायत करेंदे जाबिर सुहारा एक राती में डिठा मुहम्मद प्यारा चन्नू 14वीं ते कोई कोई सितारा मैं दोहां नु देखा दोबारा दोबारा। कसम खुदा दी चन मधम दिसी आया मुहम्मद दा चेहरा सोहना नजर आया। कितनी अजमतें हैं, किस कदर मुकाम मर्तबा है। अल्लाह आपके जिक्र को, आपके शान को, आपके मुकाम को बुलंद कैसे ना करता। अल्लाह ने हुस्न जमाल भी कमाल अता किया, सीरतें भी कमाल अता की, किरदार भी कमाल अता फरमाया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हर लिहाज से आपकी अजमत आला, आपकी शान आला, आपका मुकाम मर्तबा आला। इख्तिसार को मलहूज़े खातर रखते हुए बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। लोगों रब का पूरा कुरान उठाकर देख लीजिए। कुरान के 30 पारे आपकी अजमत और शान का तज़किरा करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 6667 कमोपेश आयात नबी की अजमत शान मुकाम मर्तबे का तज़किरा करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद के 540 रुकू नबी की अजमत और शान का तज़किरा करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की 114 सूरतें मेरे नबी की अजमत शान और मुकाम का तज़किरा करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की हर आयत का हर जुमला मेरे नबी की अजमत रिसालत का तज़किरा करेगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद की
ہر آیت کا ہر جملہ، ہر جملے کا ہر لفظ میرے نبی کی عظمت، شان اور مقام، مرتبے کا تذکرہ کرے گا، ہر لفظ کا ہر حرف نبی کی عظمت، شان اور مقام کا تذکرہ کرے گا۔ اس لیے میں محبت سے کہتا ہوں، آپ دیکھیں الف سے احمد بنا کر نبی کائنات کو رب کائنات نے مبعوث فرمایا۔ آپ الف سے احمد بن کر آئے، با سے بے عیب بن کر آئے، تا سے تاجدار انبیاء بن کر آئے، سا سے ثقلین کے امام بن کر آئے، جیم سے جمیل بن کر آئے، ہا سے حلیم بن کر آئے، خا سے خاتم النبیین بن کر آئے، دال سے در یتیم بن کر آئے، زال سے ذکر الہی کرنے والے بن کر آئے، را سے رشد و ہدایت لے کر آئے، زا سے زاہد بن کر آئے، سین سے ساقی کوثر بن کر آئے، سین سے شاف محشر بن کر آئے، سواد سے صادق الامین بن کر آئے، زواد سے ضامن امن بن کر آئے، تو سے طٰہٰ بن کر آئے، زا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آئے، عین سے عقل سلیم لے کر آئے، عین سے غلاموں کے مولا بن کر آئے، فا سے فقیر اللہ بن کر آئے، کاف سے قرآن لے کر آئے، کاف سے کتاب مبین لے کر آئے، لام سے لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر آئے، میم سے محمد الرسول اللہ بن کر آئے، نون سے نعت کے وحی بن کر آئے، وا سے والضحیٰ کا مکھڑا لے کر آئے، یا سے یا ایھا المزمل بن کر آئے، یا ایھا المدثر بن کر آئے۔ ورفعنا لک ذکرک، رب کائنات فرماتے ہیں محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جس کا ذکر، جس کا شان، مقام و مرتبہ رب کائنات بلند کر دیں، ساری کائنات مل کر ان کے مقام اور مرتبے کے اندر فرق ڈال سکتی؟ میرے نبی کی جو تعلیم ہے، جو تعلیم الاسلام آج کا عنوان ہے، یاد رکھو نبی کی تعلیم کا کوئی ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا۔ نبی جو تعلیم لے کر آئے وہ تعلیم بھی ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ میرے آقا کی تعلیم بھی ساری کائنات سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ آقا کی تعلیم کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، آقا کے علم کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا، آقا کے فضائل کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں یاد رکھو، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کے کریا کریا میں، گلی گلی، بستی بستی، نگر نگر یہی پیغام دے رہی ہے۔ لوگوں، آمینہ کے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب کمال، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو دعوت لے کر آئے ہیں، جو تعلیم لے کر آئے ہیں، جب تک اس تعلیم کو نہیں مانو گے، اس پیغام کو نہیں مانو گے، اسے دل و جان سے تسلیم نہیں کرو گے، اسے اپنے ملک کا قانون نہیں بناؤ گے، اس وقت تک نہ امن ہو سکتا ہے، نہ امان مل سکتی ہے، نہ سکون نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو آرام ملے، سکون ملے، امن ملے، قتل و غارت ختم ہو جائے، ہر طرف امن اور محبت ہو، پیار کی فضائیں قائم ہو، پھر آ جاؤ جس کائنات کے امام کو رب کائنات نے کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ بنایا ہے، اس نبی کی تعلیم کو بھی اعلیٰ و عرفہ بان کر دل و جان سے تسلیم کر لو، اپنے ملک کا آئین بنا لو، اس کا نفاذ کر دو، استحکام بھی ہو جائے گا، امن بھی ہو جائے گا، اور اللہ دنیا کے اندر ملک کو ممتاز بھی کر دے گا۔ اب جس کا دل چاہے وہ پائے روشنی، ہم نے تو سینہ جلا کے سر عام رکھ دیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔